جاتا ہے. ایک نوجوان آتا ہے کھلے عام, وہاں پر گارڈ بھی موجود ہے, وہاں پر آمد و رفت بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ آتا ہے بڑی آسانی سے وہ اس نوجوان کے سر میں گولی مارتا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. صحافی نے سوال کیا تو کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا. بس تھانہ سدر ماری کی حدود میں شاہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک لڑکا خودکشی کر لیتا ہے. وہ نوجوان لڑکا تھا اور اس وقت موقع سے اس کے پاس سے 2 پسٹل برآمد ہوتے ہیں. سنا کرتے تھے ریاض بسرا, اور ہماری والدین ہمیں کہا کرتے تھے کہ شام کے ٹائم گھر سے باہر نہیں جانا, ہتھوڑا مار گروپ آیا ہوا ہے اور وہ بچوں کو مار دیتا ہے. ریاض بسرے کا ایک بڑا خوف تھا, بڑا ایک ڈر ہوتا تھا. لیکن اور شام تک کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ, ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ہماری زندگیوں میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے. اب خاص طور پر ملتان میں اگر دیکھا جائے تو خواتین, لڑکیاں, ینگ لڑکیاں بھی اسلحے کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتی ہیں, لوگوں کو ڈراتی بھی ہیں, دھمکاتی بھی ہیں اور بلیک میل بھی کرتی ہیں. ابتداء رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ناظرین, آپ کا میزبان ملک ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ملتان میں بڑھتے ہوئے کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر. ناظرین, گزشتہ چند ماہ سے ملتان کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جو بظاہر ایکسیڈنٹ, بظاہر حادثہ نظر آئے, لیکن ان حادثات کے پیچھے, ان اموات کے پیچھے کچھ اور حقائق نظر آنے کے انکشافات ہوئے. ناظرین, بوسل روڈ کے اوپر متعدد بار ایکسیڈنٹ ہوئے گاڑیوں کے ساتھ اور معصوم لوگوں کو کچل دیا گیا, لیکن ابھی تک ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئی, اس کا کیا رزلٹ نکلا, ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی. ملزمان بھی پکڑے گئے, ان کے اوپر کیا دفعات لگی وہ بھی سامنے آیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں کے کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ رہی وہ آج تک سامنے ابھی تک نہیں آئی. لیکن ملتان میں واقعہ ایم پی ایس روڈ کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک کار سوار نوجوان لڑکا بہت سارے لوگوں کو کچلتا ہوا اور گاڑی کسی جگہ ہٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی. ابھی ناظرین, یہ واقعات ابھی ایک الجھن کا شکار تھے, ابھی ان کی جو گتھی تھی وہ سلجھائی نہیں جا سکی تھی, اور ملتان میں ایک مشہور مارٹ کے مارٹ کے باہر نکلتے ہوئے میاں بیوی جو کہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے, وہاں پر ایک نوجوان لڑکے کو جو کہ انصاری برادری سے تعلق رکھتا تھا اس کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے. ایک نوجوان آتا ہے کھلے عام, وہاں پر گارڈ بھی موجود ہے, وہاں پر آمد و رفت بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ آتا ہے بڑی آسانی سے وہ اس نوجوان کے سر میں گولی مارتا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی. پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس ہوئی سی پی او صادق علی ڈوگر صاحب جو ملتان کے سی پی او ہیں ان کی جانب سے, تو وہاں پر صحافی نے سوال کیا تو کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا. بس اس کیس کے حوالے سے چھوٹی سی بات کر دی گئی اور اس کے بعد وہ سوال ختم. ناظرین, ابھی یہ کیس جو کے مارٹ والا تھا یہ بھی سلجھ نہیں پایا تھا کہ گزشتہ دنوں تھانہ سدر ماری کی حدود میں شاہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک لڑکا خودکشی کر لیتا ہے. وہ نوجوان لڑکا تھا اور اس وقت موقع سے اس کے پاس سے 2 پسٹل برآمد ہوتے ہیں. موقع پر پولیس پہنچتی ہے, ریسکیو 1122 پہنچتی ہے, اور جو ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا لاش کا پنچنامہ اور ایویڈنس وغیرہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں. کچھ گروپوں میں سوشل میڈیا پر ایک بات گردش کرنے لگی کہ وہ لڑکا پہلے کرمنل تھا, ڈکیٹ تھا, ریکارڈ یافتہ تھا, اس کو پولیس کی جانب سے تھریٹ کیا جا رہا تھا, اس نے توبہ کر لی تھی اور پولیس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پولیس نے ہی اس کو مارا ہے, لیکن اصل حقائق کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. ناظرین, یہاں پر میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. میں اپنے بچپن کی بات کروں گا کہ ایک ٹائم تھا, ایک وقت تھا, اس وقت ہم سنا کرتے تھے ریاض بسرا, اور ہماری والدین ہمیں کہا کرتے تھے کہ شام کے ٹائم گھر سے باہر نہیں جانا, ہتھوڑا مار گروپ آیا ہوا ہے اور وہ بچوں کو مار دیتا ہے. ریاض بسرے کا ایک بڑا خوف تھا, بڑا ایک ڈر ہوتا تھا, وہ چیز تھی. لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں پھر تھم گئی, رک گئی. وہ ریاض بسرے کا خوف بھی ختم ہو گیا, وہ تھوڑا مار گروپ کا خوف بھی ختم ہو گیا, اور ہماری نوجوان نسل کھلے عام آرام سے گھومنے لگی.
टारगेट किलिंग की अगर हम बात करें तो हम सुना करते थे कि कराची के अंदर टारगेट किलिंग हुई और फलां बंदे को मार दिया गया, फलां जगह टारगेट किलिंग हुई तो फलां फैमिली को मार दिया गया। लेकिन मुल्तान में हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। मैंने जो बात की रियाज बसरे की और दोरामार ग्रुप की, तो उस हवाले से भी मुल्तान में हमने कोई ऐसा वाकया बचपन में नहीं सुना था। लेकिन अब हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती हो चुकी हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं तो दोपहर और शाम तक कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाकया सामने आ जाता है जिससे हमारी जिंदगियों में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। अब ये मामलात, ये जराइम, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्या यहाँ पर हमारी जो पुलिस है उसकी नाकामी है, हमारी एजेंसीज है उनकी नाकामी है, या फिर ये जो माफिया है, ये जो जराइम पेशा नासिर है, ये जो टारगेट किलर है, इनकी जो गिरफ्त है वो ज्यादा मजबूत हो चुकी है? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के पास जो वसाइल है, जितने वसाइल हैं और जितनी उनके पास ताकत है उसके मुताबिक वो बखूबी इन जराइम पेशा नासिर से लड़ भी रहे हैं और इनको कहते किरदार तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की कारकर्दगी पर और हमारी इंतजामिया और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालात तो उठते हैं। उन सवालात के जवाब कौन देगा, ये अभी तक इसकी कोई ऐसी फहरिस्त या कोई ऐसी तस्दीक नहीं की जा सकी कि इनके जवाब कौन देगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि नाजायज असला रखने वाले वो लोग, पहले हम सुना करते थे या पहले हम देखते थे कि हमारी यंग जनरेशन, नौजवान लड़के असले के जोर पर या नाजायज असला रखकर वीडियोस भी बनाते थे और उसकी नुमाइश भी की जाती थी। अब खासतौर पर मुल्तान में अगर देखा जाए तो खवातीन, लड़कियां, यंग लड़कियां भी असले के साथ वीडियोस भी बनाती हैं, लोगों को डराती भी हैं, धमकाती भी हैं और ब्लैकमेल भी करती हैं। इनके ऊपर कब तक गिरफ्त डाली जाएगी, इनको कैफरे किरदार तक कब पहुंचाया जाएगा और इनके गिरफ्त घेरा कब तक तंग दिया जाएगा, ये अभी सवालिया निशान है। इसका जवाब कौन देगा, ये आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे और इन हालात वाकयात से जुड़े जितने भी केसेस, जितनी भी चीजें सामने आएंगी, इंशाल्लाह हम उसी प्रोग्राम के साथ, इसी नाम के साथ अटैच करते रहेंगे कि जवाब कौन देगा। अल्लाह ने के बाद